ناظرین، یہ ہے ریڈ لائن۔ عمران خان نے ایک اور تاریخ دے دی ہے، 17 کو بتائیں گے کہ اسمبلیاں کب اور کیسے تحلیل ہوں گی۔ مفروضہ ہم یہ بنا لیتے ہیں کہ اب اسمبلیوں نے تحلیل ہو ہی جانا ہے، لیکن کیا عمران خان کی بات پر لوگ یقین کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اور سیاسی طور پر اگر یہ بھونچال نہ تھما اور اس سمت چلا گیا جس طرف عمران خان اشارہ کر رہے ہیں، تو پاکستان کا کیا بنے گا؟ ہم پروگرام کے پہلے حصے میں اس پر بات کریں گے۔ ہم معاشی مشکلات سے صرف نظر نہیں کریں گے۔ پاکستان کے اندر کیا واقعتاً معاشی مشکلات اس نہج پر پہنچ گئی ہیں کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ہے؟ ایک ماہر ہمیں بتائیں گے کہ ڈیفالٹ ہوتا کیا ہے، حقیقت میں یہ خطرہ کتنا بڑا ہے اور یہ ہو رہا ہے یا نہیں۔ پاکستان نے واضح انداز سے بتا دیا ہے کہ بھارت نے اگر پاکستان میں کوئی دہشت گردی کی اور جو کر رہے ہیں وہ ہم دنیا بھر کو بتائیں گے۔ اس پالیسی کے امپلیکیشنز کیا ہیں، اس کے علاوہ ٹرینڈنگ کیا ہے پاکستان میں، وہ پیٹرنز بھی آپ کو بتائیں گے۔ آئیے ناظرین، اب سیاسی معاملات کے اوپر نظر دوڑا لیتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک بھونچالی کیفیت ہے۔ اس بھونچالی کیفیت میں پنجاب کی اسمبلی کا مستقبل اور کے پی کی اسمبلی کا مستقبل کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ ہمارے پاس زاہد خان صاحب موجود ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما، اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسکائپ پر۔ ہمارے پاس عامر ضیاء صاحب موجود ہیں، صحافی اور تجزیہ کار۔ ان دونوں کا بہت شکریہ۔ شعیب شاہین صاحب، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایٹ، ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جوائن کریں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور عطا اللہ تارڑ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے ہمیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں سیاست بھی ہے، صحافت بھی ہے اور قانون بھی موجود ہے۔ تو لیٹس اسٹارٹ ود ضیاء صاحب، اگر میں آپ سے شروع کروں کہ کے پی کی اسمبلی ڈیزالو ہوگی تو سیاست میں کتنا بڑا بھونچال آپ کے صوبے کے زاویے سے آئے گا؟ دیکھیے تنیز حسین صاحب، میں تو اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ عمران خان خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو توڑ دے گا یا پنجاب کی اسمبلی کو توڑ دے گا۔ یہ تمام تر بیانات کے بعد، تمام تر کمٹمنٹس کے بعد آپ ابھی بھی ڈاؤٹ میں ہیں کہ یہ نہیں کرنے لگے؟ اس لیے میں ایک سیاسی کارکن کے ناطے بات کر رہا ہوں۔ میں اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس دو صوبے، جو بڑے صوبے ہیں، جسے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اور اس کے سرکاری وسائل کو استعمال کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں کیا اس کے بعد یہ ہو سکے گا؟ نہیں۔ تو اس لیے وہ صرف کھیل رہے ہیں اس میں سے، لیکن یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ صرف سیاست سے نہیں کھیل رہے ہیں، اس وقت ملک سے اور قوم سے کھیل رہا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا نا کہ کل جو بل پاس کیا ہماری اسمبلی میں کہ ہیلی کاپٹر استعمال کیا، اور آپ کو پتہ کتنا ہیلی کاپٹر کس ٹانگے کی طرح استعمال کیا گیا، تو قوم کا پیسہ سرکار کا ہے، تو کس کیپیسٹی میں کیا اور ابھی تک کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو پھر اس کو نہیں مل سکیں گی نا، یہ تب ملیں گی جب ان کی حکومتیں ہوں گی، تب ملیں گی کہ جب پنجاب میں بھی یہ آرام سے بیٹھے ہوگا۔ یہ implications ہے۔ میں ذرا عطا اللہ تارڑ صاحب سے بھی یہی سوال رکھتا تھا، اس کے بعد تجزیہ کرتے ہیں قانونی اور صحافتی زاویے سے۔ تارڑ صاحب بہت شکریہ۔ زاہد خان صاحب کے پی کے حساب سے ابھی بھی ڈاؤٹ میں، کہتے ہیں کہ مجھے ٹوٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ یہ گورنر صاحب کا ایک میں بیان سن رہا تھا کہ پنجاب اسمبلی بھی تحلیل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اعتماد ہے یہ اکراس دا بورڈ آپ کی پارٹی میں موجود ہے کہ پنجاب میں بھی کچھ درمیانہ راستہ نکل رہا ہے، یا آپ کے خیال میں اٹس اے ڈن ڈیڈ، ہو جانے ڈیزالو؟ بہت شکریہ طلعت صاحب۔ دیکھیے پنجاب میں قطعی طور پہ اسمبلی ٹوٹتی نظر نہیں آتی، کیونکہ جس طریقے سے پرویز الہی صاحب کو موقع ملا، دیکھیے وہ 2002 سے 2007 تک وزیر اعلیٰ تھے اور انہوں نے کبھی بھی اقتدار کا پورا کنٹرول جو ہے وہ حاصل نہیں کیا جتنا ان کے پاس اس وقت حاصل ہے۔ منی منٹنگ مشین بنا ہوا ہے صوبہ۔ دوسرا، جو ایم پی ایز ہیں، میجورٹی آف دی ایم پی ایز اکراس پارٹی لائنز، ہماری پارٹی سے ہوں، ٹریجری بینچز سے ہوں، اب جا کے کوئی وہ ان کو کمفرٹ ملا ہے کہ ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز ریلیز ہوئے ہیں، ان کے باقی جو حلقے کے معاملات ہیں وہ چلے ہیں۔ تو پنجاب کے اندر جب خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا تو بہت سارے لوگ دوسری طرف سے ہمیں رابطہ کر کے کہتے تھے کہ جی آپ طریقے عدم اعتماد جمع کرائیں تاکہ اسمبلیوں کی تحلیل جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو جائے۔ لیکن پرویز الہی صاحب روزانہ ایک ٹویٹ کر رہے ہیں، وہ آج بھی یہ بات کر رہے ہیں، مونس رائی نے کہہ دیا، عمران خان کہہ رہے ہیں کہ 20 تاریخ سے پہلے معاملہ طے ہو جائے گا، بٹ یو تھنک یہ سارا ایک ایلوژن ہے؟ ایبسلیوٹلی۔ دیکھیے چودھری پرویز الہی کی ایک اپنی سیاست ہے، انہوں نے بڑی مشکل سے یہ سیٹ حاصل کی، اس لیے تو حاصل نہیں کی کہ وہ عمران خان صاحب کو موقع دے دیں کہ وہ آگے جا کے اپنے کارڈز کھیلیں۔ حاصل کرنے میں عمران خان صاحب کی سیڑھی لگی نا جی، لگی، مگر میجورٹی آف دی ممبرز جو عمران خان صاحب کی پارٹی سے ہیں، ابھی تو دیکھیں نا پنجاب پولیس کی پروٹیکشن ہے، ڈی جی اینٹی کرپشن کو استعمال کیا جا رہا ہے اگینسٹ اپوزیشن ممبرز، پورا ایک سسٹم ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سسٹم کے بغیر ان کے ایم پیز بھی سروائیو کر پائیں گے، کہ ان کو پتہ ہو
کہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہم لوگ ان پاور ہیں, ہمارے پاس ایف آئی اے بھی ہے, باقی معاملات بھی چل رہے ہیں, تو یہ آسان نہیں ہوگا. دوسرا دیکھیے, اس ملک میں جب بھی الیکشن ہونے ہیں, تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ صوبائی اسمبلیوں کے چاروں کے اکٹھے الیکشن نہ ہوئے ہوں, اور اس وقت بھی 2 صوبوں کے اندر سیلاب ہے اور معاملات بڑے گھمبیر ہیں. یہ تو آپ نے کہا دیا منطق کی اور انہونیوں کی, لیکن جو کہا جا رہا ہے, میں اس کے اوپر ذرا واپس آتا ہوں. شاہین صاحب, لیگل حلقوں کے اندر کیا ڈیبیٹ ہو رہی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے قانونی بہت بڑے مسائل ہوں گے. چندے کا انہوں نے ذکر بھی کیا کہ جی 2 اسمبلیاں جو ہیں ڈیزالو ہوتی ہیں, ادھر انتخابات اور ہونے ہیں, مرکز میں حکومتیں موجود ہیں, 2 میں سیلاب آئے ہوئے ہیں, تو قانونی حلقوں میں کیا ہے کہ یہ ویسے ہی بس وقت گزارا ہے یا سنجیدہ ہے یہ بحث؟ دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ قانونی حلقوں میں تو بہت سنجیدگی کے ساتھ اس بات پہ غور و خوض جاری ہے کہ سیاستدان ایز سچ لائل اور سنسیریٹی کے ساتھ اس ملک کے مسائل کو حل کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں. ٹھیک, جس میں سب سے بڑا پرابلم ہمارا معیشت ہے, اور معیشت کی بنیاد ہے ایک پولیٹیکل سٹیبل گورنمنٹ ہونا اور اسٹرانگ گورنمنٹ کا ہونا, تاکہ باہر سے ریمیٹنسز بھی آئیں. دیکھیں نا, انہوں نے یہ کیا کہ اوورسیز کے ووٹ ختم کر دیے, انہوں نے اپنے ریمیٹنس روک لیے. آج جو سارے پرابلم ہیں, کے ذریعے بھیج رہے ہیں, جو مطلب بہت سارے پرابلم آ رہے ہیں, لیکن جو پرابلم آ رہا ہے, مطلب ہے کہ آج اتنا فرق ہو بیچ میں انٹر بینک میں اور اصل میں, تو پھر تو ہنڈی کے ذریعے کرنا ہے. اب پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہمارا جو لیگل طبقہ ہے وہ یہ سنجیدگی کے ساتھ کوشش کر رہا ہے اور خواہش رکھتا ہے کہ خدا کے لیے یہ فیڈرل گورنمنٹ, یہ تمام پی ڈی ایم جماعتیں یہ جو اس کے اندر موجود ہیں, اور عمران خان صاحب, یہ دونوں پارٹیز آپس میں بیٹھیں, مذاکرات کریں, 4 مہینے وہ پیچھے آ جائیں, 4 مہینے یہ آگے چلے جائیں, کسی نتیجے پہ خواہش کا رجسٹر ہے, یہ ہماری خواہش ہے. لیکن حقیقت کا رجسٹر آپ کے خیال میں کہ یار ہم کہتے رہے حقیقت میں کیا ہونا؟ یہ بات جو انہوں نے کہی ہے, پرویز الہی صاحب کی خواہش کسی صورت نہیں ہو سکتی کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں, لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ ہے, ان کی سیاست کا فیوچر عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ کچھ بھی چاہیں دل میں, جو انہوں نے اظہار بھی کر دیا کہ ہماری خواہش ہے کہ 4 مہینے تک نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہونے والا, لیکن جو مونس کا اور پرویز الہی کا فیوچر ہے پالیٹکس میں, وہ عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ اس کو کبھی انکار نہیں کریں گے. اگر عمران خان کی خواہش ہوگی کہ اسمبلیاں توڑ دیں تو وہ ٹوٹ جائے گی. تجزیاتی محاورے میں کہتے ہیں زمینی حقائق. ذرا صحافیانہ زاویہ بھی لیتے ہیں. عامر, آپ نے دیکھا یہ تمام تر بیانات کے باوجود نہ لیگل فریٹرنیٹی کنونسڈ ہے, نہ پولیٹیکل فریٹرنیٹی کنونسڈ ہے کہ جی اسمبلیاں ڈیزالو ہونے والی ہیں. تو عمران خان کیا کریں کہ کنونس کریں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں کرنے والا ہوں؟ پرویز الہی صاحب کیا کریں کہ کنونس ہو جائیں کہ جی جو میں ٹویٹ کر رہا ہوں وہی درست ہے, باقی تجزیے غلط ہیں؟ گو ہیڈ. جب اس میں بات یہ کہ جو کہا نا کہ لیگل جو ہماری برادری اس کو یقین نہیں ہے, کچھ حکومت کو یقین نہیں ہے, کچھ ہمیں اور آپ کو بھی اس پہ ہم سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں. میرے خیال میں خود پی ٹی آئی کی صفوں میں بھی اس چیز کے اوپر کنونس نہیں ہے کہ یہ قدم جو ہوگا یہ بالکل درست سمت کا قدم ہوگا. اس میں بہت زیادہ رسک ہے عمران خان کے لیے اور ان کی جماعت کے لیے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عمران خان نے جو اعلان کیا تھا یہ انہوں نے ایز اے بارگیننگ چپ کیا تھا. ان کی بھی جو پہلی خواہش ہے وہ یہی کہ ملک بھر میں اکٹھے انتخابات ہوں, اور اگر پھر نہیں ہوتے اور ان کو وہ چیز ڈینائی کی جاتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں تنگ آمد پر جنگ آمد کہ 2 صوبوں کے اندر جو ہے وہ تحلیل کرنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن یہ مرحلہ آسان اس لیے نہیں ہوگا کہ اتحادی ہیں ان کے, اور اتحادی کچھ اور مشورہ دے رہے ہیں, اور اگر آپ فرض کریں کہ تحلیل کر بھی دیتے ہیں تو بھی کیا منظرنامہ ہوگا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کیسی آئے گی؟ ظاہر ہے کہ مل جل کے تو آپ نہیں لا سکتے, جو الیکشن کمیشن کی طرف سے آئے گی. تو عمران خان کے لیے جو بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں تحلیل کرنے کا یا اس کو برقرار رکھنے کا, دونوں بڑے مشکل ہوں گے. اگر برقرار رکھتے ہیں ظاہر ہے کہ لوگ ان کو الزام لگائیں گے کہ جی آپ نے یو ہیو لاسٹ فیس, اور ان پہ تنقید ہوگی کہ ایک اور یو ٹرن لے لیا. تو آسان ان کے لیے کوئی بھی راہ نہیں ہے. اور جو میرے خیال میں ان کی توقعات ہیں, جس طرح بھی ہمارے لیگل فریٹرنیٹی کے دوست شاہین صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب مل جل کے لوگ بیٹھیں اور 4 مہینے یہ آگے چلے جائیں, 4 مہینے وہ پیچھے آ جائیں, تو وہ ایک اچھی میرے خیال میں ایک راہ ہو سکتی ہے. لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ ہمارے سیاستدان غالباً اس راہ پہ خود چلنے کے لیے تیار نہیں ہے, انگلی پکڑ کے کسی کو چلوانا پڑے گا. تو طلعت صاحب اب یہ سوال ہے کہ کون چلوائے گا؟ عمران خان نے تو اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ جو ہماری نئی فوج کی قیادت ہے وہ یہ ایسا سوال ہے نا عامر جس کا جواب سب کو پتا ہے اور ہم تجزیوں میں وہ دیتے نہیں ہیں. ظاہر ہے پھر اسٹیبلشمنٹ کو کرنا پڑے گا, اور اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر نئی آرمی قیادت کو کرنا پڑے گا. پھر ہم نام بھی نہیں لیتے ہیں تو کرنا ان کو پڑے گا, لیکن ان کو کرنا چاہیے نہیں, یہ ان کا کام نہیں ہے, سیاستدانوں کا کام ہے. بٹ آئی لیو یو ود دس تھاٹ. ظاہر صاحب میں اگر آپ کے پاس آؤں, یہ خیبر پختونخوا جو ہے مرکز کی سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے. عمران خان کا جو ہدف ہے بڑا واضح ہے, وہ کے پی کے نہیں ہے, وہ پنجاب نہیں ہے, وہ دونوں صوبوں کے رستے اسلام آباد آنا ہے.
تو خیبر پختونخوا میں کہیں کوئی بات ہوتی ہے کہ صوبہ جو ہے ایک شطرنج کی بساط کے اوپر ایک مورے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، یہ کہیں پہ ڈیبیٹ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے جی بالکل ہے، اس لیے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ملازمین ہیں ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہے، یعنی وہ ہمارے مالی بحران کا شکار ہے صبح، اور وہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے تو چیف منسٹر صاحب تو دھمکی تو دیتے تھے اور کہتے کہ ہم نے اپوزیشن سے بات کی، کوئی اپوزیشن سے بات نہیں کی، ان کی اپنی حکومت تھی، فیڈرل گورنمنٹ بھی تھی اور پرائمس بھی تھی، اور 650 بلین روپیز جو ہمارے ہائیڈل جنریشن کے نیٹ پروفٹ تھی وہ ان لوگوں نے اس وقت نہیں مانگا، کہ ہم چیخ رہے تھے کہ بھئی ان سے مانگو، ہم آپ کے ساتھ دے رہے، لیکن اس نے نہیں مانگا، ابھی وہ چیخ رہے ہیں۔ مجھے آپ بتا دیں کہ اس وقت وہاں جو ہماری صوبے کا صورتحال ہے، کیا اس کی وہ لائق ہے کہ وہ اسمبلی توڑ دے گا؟ اور توڑے گا بھی نہیں۔ اگر توڑنا چاہتے تھے نا تو اس دن جس دن یہاں پہ عمران خان صاحب اعلان کر رہے تھے تو اس کے چیف منسٹر تو ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور جو ان کے ممبرز ہیں ابھی دیکھیں نا، جو وہاں پہ جتنے بھی ان کے ممبر ہیں وہ کہتے کہ جی ہم پاگل ہے کہ ہم اسمبلی توڑ دیں گے، ہمیں کیا پتہ ہے کہ ہمیں فری ٹکٹ ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں، آیا ہم جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ صرف سیاسی ہے اور وہ کر رہے ہیں۔ اور میں وہ ایک بات کرنا جو لائق صاحب نے بات کی ہے کہ اسٹیبل گورنمنٹ ہو، کہ الیکشن ہو، اسٹیبل گورنمنٹ آ جائے، اگر اسٹیبل گورنمنٹ کوئی بھی گورنمنٹ آ جائے پھر اپوزیشن جو اس کے وقت ہو اور وہ پھر بھی یہی چیز وہ نہیں مانتا ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ اس کے حل یہی ہے کہ مل بیٹھ کر اس کا کوئی حل پہ آتے ہیں، ابھی حل پہ آتے ہیں، ابھی حالات پہ ذرا تجزیہ کریں، حل پہ بھی آتے ہیں۔ طاہر صاحب آپ کو ویسے سوٹ کرتا ہے اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جائے؟ بالکل کرتا ہے جی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی ٹوٹے اتنا ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ہماری جمہوری سوچ ضرور ہے کہ اسمبلیوں کو ہمیشہ اپنی مدت مکمل کرنی چاہیے، اور اگر آپ 2008 کی ٹرانزیشن دیکھیں، 2013 کی ٹرانزیشن دیکھیں کہ بڑا پیسفلی ایک گورنمنٹ نے دوسرے گورنمنٹ کو ایٹ دی اینڈ آف دیئر ٹینیور پاور ٹرانسفر کی، ہم اس حق میں ضرور ہیں۔ مگر میرا اگر آپ پوچھیں ایز اے پولیٹیکل ورکر اور نون لیگ کا ریپ، تو میں کہوں گا یہ کل کی آج توڑے تو یہ ہمارے مفاد۔ کیا ایڈوانٹیج ہوگا آپ کو؟ دیکھیں سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ایک جب یہ گورنمنٹ سے نکلیں گے، ابھی بہت بڑا انہوں نے گاب لیا ہوا ہے پنجاب گورنمنٹ کا، ٹھیک، بہت ساری ان کو پروٹیکشن حاصل ہے کہ یہ وہاں سے ہم ایک ایف آئی آر کرتے ہیں وہ 3 کرتے ہیں، بہت سارے مقدمات ہیں جس میں ان کے بہت سارے رہنما میں مطلوب ہیں، انکلوڈنگ توشہ خانہ، انکلوڈنگ فورن فنڈنگ کے 3 پرچے ہیں جس کا ایک پرچہ لاہور میں ہے۔ اب یہ لاہور میں چھپے بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ، لاہور کی جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کی پروٹیکشن لیے بیٹھے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سی سی پی او کے حوالے سے ایک تنازع پیدا ہوا، تو جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا اس کے سب سے بڑے بینیفیشری ہم ہوں گے۔ دیکھیے، اور دوسرا خان صاحب کے لیے بھی اب بڑا مشکل ہے کہ وہ سارے پتے کھیل چکے ہیں۔ یو نو واٹ، ہی ہیز پیکڈ بیفور ٹائم۔ اب لانگ مارچ کے نمبر نہیں ہے کہ دوبارہ اسلام آباد پہ دھاوا بولا جائے، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی 6th روڈ مشکل سے بھری، اب لانگ مارچ کے نمبرز نہ ہوں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ مر گیا ہو، ڈیفائنس کی پالیٹکس کر نہ سکتے ہوں، اینٹی یو ایس بیانیہ خود ہی یو ٹرن لے کے کہا ہو کہ جی ہم امریکہ سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، تو خان صاحب کے پاس اب بحرانی کیفیت پیدا کرنے کے علاوہ تو آپ کو تو ان کو انکریج کرنا چاہیے، ان کو کہنا چاہیے کہ سو بسم اللہ کریں، فوائد جو آپ گنوا رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، آپ ایک پائنیئر اینکر ہیں، ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، تو میں آپ کے سامنے بالکل کھلی بات کروں گا، ہماری جو انٹرنل ڈسکشنز ہوتی ہیں ہم ضرور باہر آ کے کہتے ہیں کہ جی طریقے سے اعتماد لائیں گے، اعتماد کے ووٹ کا کہیں گے، اسمبلیوں کی مدت جو ہے مکمل ہونی چاہیے، یہ سوچ ضرور موجود ہے، مگر ہم آپس میں خوشی بھی مناتے ہیں کہ یہ جتنی جلدی توڑیں گے اتنا جلدی ہمارا فائدہ ہے، تو توڑ کے آئے نا ذرا میدان میں دیکھ لیتے ہیں۔ شاہد صاحب، اچھا صورتحال یہ ہے کہ اسمبلیاں توڑنا پرائم منسٹر سینٹر اور چیف منسٹر پروونشل ان کا ثوابزیدی اختیار ہے، یہاں پر چیف منسٹرز نہیں توڑ رہے ہیں، یہاں پہ عمران خان صاحب ہیں جو ان دونوں اسمبلی کو ان کی جماعت موجود ہے، ان کی اپنی حکومتیں ہیں، بٹ ہی از این ایلین ٹو بوتھ دیز ہاؤسز۔ وہ کس طرح ڈکٹیشن دے سکتے ہیں چیف منسٹرز کو کہ آپ نے اسمبلی توڑنی، اور اسمبلی توڑنے کا فیصلہ انہوں نے کنسلٹیشن سے پہلے اناؤنس کر دیا، تو اس کی کوئی لیگل امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں کہ جی یہ باہر سے ڈکٹیشن لے کے چیف منسٹر اپنے اختیارات صحیح استعمال کرے، لیکن جو موٹیویشن ہے بالکل مختلف ہے؟ نہیں، اس میں لیگل اس لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کا اختیار جو ہے وہ ہے چیف منسٹر کے پاس۔ اب جو پارٹی ہیڈ ہے اس کا ایک اناؤنسمنٹ تھی سبجیکٹ ٹو کنسلٹیشن ود دی پارٹی لیڈرز، ٹھیک ہے، اس نے پارٹی لیڈرز کے ساتھ پچھلے 1 مہینے سے کنسلٹیشن کے پروسیس میں۔ اب دل میں خواہش اگر ہو بھی تو ان کے جو ایم این ایز یا ایم پی ایز ہیں ان میں سے کسی نے ان کو ڈیفینس نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ جی میں آپ کا فیصلہ نہیں مانتا ہوں یا میری کنسلٹیشن اس کے حق میں نہیں ہے۔ میجورٹی نے اس کا فیصلہ مان لیا، مائنورٹی کی ویو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے۔
تو اس میں یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژنز ہوتے ہیں کہ جو پارٹی لیا کرتی ہے. جب فیصلہ چیف منسٹر کرتا ہے اس کی صرف ایک ایڈوائس کافی ہے. جب چیف منسٹر کی ایڈوائس آ جائے گی کیوں کر رہا ہے نہیں اس میں کوئی انٹینشن کوئی ایسی چیز نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئر ہے. جب وہ ایڈوائس آئے گی گورنر ہو یا پرائم منسٹر ایڈوائس کرے گا پریزیڈنٹ کو 48 آورز کا ٹائم ہے. اس دوران وہ اسمبلی توڑ دے. گن ٹو ہز ہیڈ. مطلب دیکھیں نا چیف منسٹر صاحب جو ہیں ان کے چیف منسٹر کو کس نے منع کیا ہے کہ وہ کہے کہ میں نہیں کرتا ہوں. ٹھیک چیف منسٹر کو کوئی اللہ معاف کرے کوئی گن پوائنٹ پہ اس سے سائن کوئی کرا رہا ہے. سیاسی گن پوائنٹ تو ہے نا. دیکھیں سیاسی تو کنسلٹیشن ہے نا. سیاسی تو کنسلٹیشن ہے. آج وہ کہے میں نہیں کرتا ہوں آپ جائیں عدم اعتماد لے آئیں. دیکھیں پولیٹیکلی تو یہی کنسلٹیشن ہے نا. جیسے نواز شریف صاحب یہاں نہیں ہیں ان کے جو پولیٹیکل مخالف ہیں وہ کہتے ہیں جی ابسکانڈر ہیں ملک سے باہر بیٹھے ہیں فیصلے وہ کر رہے ہیں. ہر فیصلہ ان کی کیبنٹ ان کی کنسلٹیشن سے کرتی ہے. لیکن اگر نواز شریف کو کہیں کہ آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیں تو آپ اس کے اوپر کیا آرگومنٹ کریں گے؟ دیکھیں نواز شریف کس طرح کہہ سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی بھی فیصلہ میجر فیصلہ انہوں نے نواز شریف صاحب کی اجازت کے بغیر نہیں کیا. دوسری بات کرٹیسائز ہوتے ہیں. اس کے کرٹیسائز اس لیے نہیں ہوتے. کرٹیسائز اس لیے ہوتے ہیں کہ ہی از ابسکانڈر. کرٹیسائز اس لیے ہوتے ہیں کہ ہی از کنوکٹڈ. یہ نہیں ہوتے کہ وہ پارٹی ہیڈ ہے وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. ہی از ناٹ اے پارٹی ہیڈ. یہاں یہ چیزیں ابھی تک نہیں ہیں. یہاں عمران خان صاحب ایز اے پارٹی ہیڈ ان کی کنسلٹیشن ہے. یہ کسی سے بھی چیف منسٹر کر سکتا ہے پرائم منسٹر کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی لیٹ می گو ٹو عامر فرسٹ. عامر تو عمران خان کے لیے رستے جو ہیں بڑے محدود ہیں اور آپشنز جو ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں. آپ نے طارق صاحب کا بیان سن لیا. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آج کی کرتے کرتے کل کر دینا چاہیے تھی ان کو. تو کیا عمران خان کے سامنے یہ امپلیکیشنز نہیں ہوں گی یا چونکہ انہوں نے کہہ دیا تو ہر حال میں یہی کام کرنا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف عمران خان صاحب کے سامنے جو ہے نا محدود راستے نہیں ہیں. محدود راستے حکومت کے پاس بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی ہیں. اس وقت پورا پاکستان پھنسا ہوا ہے کھجانی کیفیت میں اور سب کو بڑے مشکل فیصلے کرنے. کوئی بھی فیصلہ کریں عمران خان اسمبلی تحلیل کریں یا نہ کریں وہ مشکل میں ہے. حکومت اس لیے مشکل میں کہ جناب معیشت ہماری بالکل دیگرگون صورتحال ہے. ملک میں ایک عدم اطمینان ہے. لوگ جو ہیں مطلب بہت سارے پاکستانی کچھ ان کے یقیناً حمایتی بھی ہوں گے بہت سارے ناخوش بھی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جی کمپرومائز گورنمنٹ ہے اور جی کرپشن کے کیسز کو جو ہے وہ دھونے کے لیے صاف کرنے کے لیے آئے ہیں. نیب لاز میں تبدیلیاں ہوئی ہیں تو بہت زیادہ متنازع اقدامات میں. پھر سب سے بڑی بات ہے معیشت نہیں چل رہی. لوگوں میں غم و غصہ ہے. مہنگائی بڑھ رہی ہے تو حکومت مشکل میں ہوئی. اب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آج کے توڑتے مطلب کل توڑے. عمران خان اگر دوبارہ سڑکوں پر آ گئے اور پھر ایک کھجانی کیفیت پیدا ہوگی تو پاکستان کے حق میں نہیں جاتی. وہ ہمیں ہر حالت میں استحکام کی ضرورت ہے. اسٹیبلشمنٹ یوں پھنسی ہوئی کہ اس کے اوپر بھی سارا برڈن آ رہا ہے کہ اگر معیشت ملک کی نہیں چل رہی تو اس کا مطلب ہے آپ کا دفاع کمزور ہے. آپ کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ نازک مرحلوں سے گزر رہی ہے. تو پہلی شرط ملک کو چلانے کی سیاسی استحکام ہوتا ہے وہی نہیں ہے. جب تک یہ چیز نہیں ہم اس سچویشن کو نہیں بحال کریں گے تو ہم سب مشکل میں رہیں گے. جب آپ یہ بات کر رہے تھے عامر صاحب تو جو زاہد خان صاحب تھے وہ آپ سے اتفاق نہیں کر رہے تھے. تو میں ذرا زاہد صاحب کا کمنٹ لے لوں اس کے بعد طارق صاحب کے پاس آتا ہوں کہ ستم ظریفی یہ ہے کہ پنجاب کے اندر بھی مستحکم حکومت ہے کے پی کے اندر بھی مستحکم حکومت ہے اور مرکز کے اندر تو اس لحاظ سے استحکام ہے کہ اپوزیشن ہے ہی نہیں. تو جس استحکام کی ہمیں تلاش ہے سیاسی طور پر وہ تو موجود ہے لیکن ہم اس کو ڈسٹرب کر کے نیا استحکام لانا چاہتے ہیں. لیکن لیٹ می ہیئر زاہد صاحب. گو اہیڈ زاہد صاحب. دیکھیے جی ایک تو یہ بات ہے کہ یہ کہہ رہے کہ یہ توڑ سکتے تو کیوں نہیں توڑ رہے کیوں روکا ہوا ہے. مسئلہ کیوں ڈیٹ پہ ڈیٹ دیے جا رہے ہیں کہ آج اعلان کر دے گا پتہ نہیں پھر کس ڈیٹ کو اعلان کر دے گا تو اسمبلیاں توڑنے کی تو توڑ دے. لیکن یہ ایسا نہیں ہے. یہ آپ اپنے ممبرز کے اندر سے باتیں کریں اور میں اس لیے اس کے بات سے اتفاق نہیں کر رہا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جی عمران خان پھر سڑکوں پہ آئیں گا. جو سڑکوں پہ آئے گا تو یہ سڑکوں کو سیاست اگر یہ ایک نیا روایت پڑے گی تو پھر تو کل کوئی بھی بیٹھے گا. کل یہ بیٹھے گا اور دوسرے بھی روڈوں پہ آئیں گے تو ملک کا کیا بنے گا. تو میرے خیال میں یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے چاہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے چاہے حکومت میں بیٹھے ہوئے. ہر ایک کی ذمہ داری کہ پہلے تو اس ملک کو تو اسٹیبل تو کرے. یہ صرف مل بیٹھنے سے مسائل حل ہوں گے یہ روڈوں سے بھی نہیں ہوں گے اور یہ توڑنے موڑنے سے بھی نہیں ہوں گے. اور نہ تو دیکھیں اس وقت میں اپنے صوبے کی تو بات کر رہا ہوں کہ مجھے انہیں بہت سارے میں نے ممبرز دیکھے ہیں پی ٹی آئی کے نیشنل اسمبلی کے اس کی کہ دوسری پارٹیوں میں جا کے باتیں کر رہے ہیں. اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اگر بہتر طریقہ یہی ہے کہ یہ مل بیٹھ کر اس کا کوئی راستہ ڈھونڈے تاکہ ملک کی معیشت تو چلے. یہ ملک تو چلے. جب اب ملک اس وقت جو صورتحال ہے کہ ہماری معیشت
بالکل بیٹھ گیا ہے اور ہم یہ سوچیں گے کہ اسمبلیاں توڑتے ہیں، الیکشن کراتے ہیں اور اسمبلی توڑ بھی دیے تو چلو 2 صوبوں میں الیکشن ہوتے ہو بھی جائے گا نا، وہ تو کوئی مشکل کام تو نہیں ہے. لیکن کیا ان کا ذرا طارڑ صاحب کے پاس آنے، ذرا مجھے طارڑ صاحب کے پاس آنے دیں. آپ کی پارٹی کے اندر یہ بھی بحث شاید ہوتی ہو کہ کاش ہم یہ حکومت نہ لیتے، یہ کبھی بحث ہوئی ہے کہ آپ نے سوچا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت لینا اس لیے بہت ضروری تھا کہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا اور یہ اگلے 15-20 سال کا جو پریزیڈنشل سسٹم کا ایک پلان تھا وہ شرمندہ تعبیر ہو جاتا وہ خواب. ایبسولوٹلی خان صاحب تو جا رہے تھے پریزیڈنشل رول کی طرف اور اپنے کچھ سہولت کاروں کو لے کے ساتھ. ان کا تو پلان تھا کہ میں ادھر ایک ہائیبرڈ مونارکی اسٹیبلش کروں گا. تو دیکھیں اس پلان کو فوائل کرنا نمبر 1، ایک جمہوری سسٹم کو فروغ دینا، معیشت کو سنبھالنا. ہماری سیاست سفر کی ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. ہم نے ریاست بچائی، سیاست سفر کی. مگر مجھے بتائیں نا کہ جو 22,000 ارب کے قرضے جو عمران خان صاحب نے لیے وہ کہاں لگے؟ ہم نے تو لاہور کراچی موٹر وے بنائی تھی، 12,000 میگا واٹ کے منصوبے لگائے تھے بجلی کے، ہم سکول کالج ہسپتال یونیورسٹیاں بنا رہے تھے. 4 سال چور ڈاکو کر کے آج سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی ہے. لیکن آج آپ کے پرائم منسٹر کو ایمرجنسی فائنینشیل میٹنگ کرنی پڑتی ہے کیونکہ ڈیفالٹ کا وہ خطرہ جس کی وجہ سے آپ نے اپنی سیاست کو قربان کیا، آپ کے بیان کے مطابق ابھی بھی تلوار کی طرح سر پہ لٹکا ہوا ہے. دیکھیں اکنامک ایک کرنچ ضرور ہے، ورلڈ اوور ہے. آپ دنیا میں دیکھ لیں ریسیشن ہے، دنیا کے اندر انرجی کرائسس چل رہا ہے. مگر چلیں پھر بھی آپ دیکھ لیں، میں نہیں سمجھتا ڈیفالٹ کا کوئی خطرہ ہے. ضرور ایک ایمرجنسی میجرز لینے کی ضرورت ہے، وہ لیے جا رہے ہیں. مگر آپ دیکھیں نا اب اس ملک کو ریٹروسپیکٹلی سوچتے نہیں کہ کاش ہم نہ لیتے. وہ آپ نے جسٹیفیکیشن، میرا خیال ہے کہ یہ حکومت لینا ضروری تھا اور یہ نومبر کا مہینہ بھی گزارنا ضروری تھا کہ خان صاحب کے جو اس ملک کے لیے پلانز تھے وہ بہت خطرناک تھے آرمی چیف کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی اور obviously ایک پریزیڈنشل سسٹم کے حوالے سے اور ان کے سہولت کاروں کے حوالے سے بالکل ہمیں کرنا پڑا. مگر دیکھیں آج یہ بات ہو رہی ہے، ابھی نیب کی بات ہوئی، 4 سال اس ملک کو تباہ کر دیا. آج پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ہوتی ہے KPK میں ہیلی کاپٹر کے حوالے سے. نیب کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. کیا لارڈ شپ اس کا بھی نوٹس لیں گے کہ آپ نے ایک پرسن، یہاں عمران خان نے چیلنج کیا، آپ ضرور چیلنج کریں. یہاں تو عمران خان نے چیلنج کیا نا نیب لاز کو، آپ ضرور چیلنج کریں. دیکھیں یہ چلے خیر بات کر لیں. میں آلسو کمنگ بیک ٹو پنجاب، میرا خیال ہے کہ خان صاحب بند گلی میں چلے گئے ہیں. نیشنل اسمبلی سے وہ غائب ہیں، اپوزیشن ہے کوئی نہیں. پنجاب کی ایک تاریخ ہے، غلام حیدر وہیں سے لے کے منظور بٹو سے لے کے عارف نقی تک. یہ جو ہاؤس ہے یہ کبھی تحلیل ہونے کے حق میں نہیں رہا. انہوں نے اپنے لیڈر ضرور تبدیل کیے ہیں بٹ یہ ابھی بھی ہمیں میسج عمران خان نے بہت ساری انہونیاں بھی کی ہیں جو پہلے نہیں ہوتی. اس کے ساتھ بھی بہت میں سر ایک بات کہوں گا، دیکھیں میرا خیال ہے ان کا غلط فیصلہ تھا، ان کو نہیں لینی چاہیے تھی. اس موقع پہ ملک کے ساتھ بڑا ظلم ہوا. ایک چلتے ہوئے نظام کو اگر آپ روک دیں گے درمیان میں، یہ جو آپ مستحکم حکومت کی بات کرتے ہیں، دیکھیں 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے کے لیے ہمارے ہاں کنسسٹنسی آف پالیسیز نہیں ہوتی، اس لیے لوگوں کا مسٹرسٹ ہو گیا ہے. پھر عمران خان صاحب جو پاپولرٹی کے لوئسٹ سطح پہ تھے وہ عروج پہ چلے گئے. اور اس وقت جو سچویشن ہے کہ جو اوورسیز ہمارا ملک باہر بیٹھا ہوا سٹیزن شپ رکھنے والا بندہ ہے وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہا. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کے کہنے پہ نکال دیا. آج ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ، مقتدر حلقے، ہمارا ECP، یہ سارے مل کے عمران خان صاحب کو دبا رہے ہیں. یہ جو پرسیپشن ڈیولپ ہوا ہے اس کا نقصان یہ ہوا ہے، آپ کا ملک کی معیشت کی صورتحال یہ ہے 417 کنٹینر آپ کے کھڑے ہوئے ہیں اور اس کی کلیئرنس نہیں، ڈیمیج پڑ رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو زندگی بچانے والی دوائیاں ہیں اس کا خام مال کے لیے آپ کو LC نہیں کھل رہی. اگر عمران خان حکومت میں ہوتا تو یہ نہ ہوتا جو اس وقت ہو رہا ہے. یہ بالکل نہیں ہونا تھا. اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں کنٹینویشن جب ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے گاڑی چل رہی ہے نا، اگر اس میں کوئی خرابی ہے نا وہ چلتی رہے گی کافی دیر تک. زاہد صاحب، ادن طارڑ صاحب، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہمارا صدر صاحب ہے اسلام آباد باہر کی، وہ تو ظاہر ہے کہ PTI کی نمائندگی کرے گی، اچھی بات ہے. لیکن میں ایک بات سوال ان سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتا دے کہ یہ جو ہمارے صوبہ تھا، ہماری صوبے میں 47 سے لے کر 2013 تک ہمارا صوبہ مقروض تھا 97 بلین کا، اور ابھی 1000 بلین یہ 10 سال میں ہو گیا. اب مجھے بتا دے یہ پیسہ کدھر گیا؟ یہ جو پیسہ لیا گیا جو 9 سال کی حکومت ہے، اتنا مہنگا میں 1000 بلین ابھی مقروض ہے ہم، تو یہ مجھے بتا دیں. اور پھر بھی ہم ابھی اس وقت مالی بحران کا شکار ہے، تنخواہ نہیں دے سکتے ہیں. تو وہاں پہ تو 10 سال کی عمران خان کی حکومت ہے، تو وہاں کیوں نہیں کیا؟ وہاں تو کر لیتے. تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں کہ اس کے وقت میں یہی تھا. ابھی بھی وقت ہے
کہ سارے مل بیٹھ میں دیکھیں میں ایک سیاسی کارکن کے ناطے سے بات کر رہا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یہ الیکشن کرو تو اسٹیبل گورنمنٹ آئے گا. نہیں ہو سکتا ہے. کوئی بھی گورنمنٹ آئے گا اگر زبردستی سے ہوگا تو پھر اس کے لیے بھی یہ صورتحال جب ہوگی تو ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کہاں سے آئے گی؟ اور جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو یہ صورتحال ہوگا جو ابھی ہے یا اگلے آنے والے وقتوں میں. ذرا میں طاہر صاحب کو میں جانے سے پہلے عامر سے پوچھ لیتا ہوں، کیونکہ عامر نے یہ بڑا ایک زبردست نقطہ اٹھایا تھا کہ اگر الیکشن ہوا بھی تو اس سے کیا ہوگا. اور میرا اپنا خیال یہ کہ ہم بہت زیادہ رومانوی کیفیت میں ہیں انتخابات کے نتائج کے حوالے سے. اس کے لیے ایک ماحول بھی ہوتا ہے. جس ماحول میں انتخابات ہوں گے عامر، نتائج تو اس سے زیادہ مختلف نہیں نکلیں گے. ایک پارٹی اوپر آ جائے گی، دوسری نیچے چلی جائے گی، لیکن جو ڈویژن ہے، جو زہریلا پن ہے، جو آپس کا گتھم گتھا ہونا ہے، وہ تو تبدیل نہیں ہوگا. عامر نہیں، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو پولرائزیشن ہے وہ اپنی جگہ پہ بدستور ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں وہ زہریلا پن بڑھتا گیا ہے. اور ابھی جو ایک بہت بڑا میرے خیال میں جو پڑھا لکھا پاکستان ہے، آپ دیکھیں گے جو مڈل کلاس اپر مڈل کلاس کے بہت سارے لوگ ہیں، بہت زیادہ ڈسلوژن ہوئے ہیں. اور وہ بعض لوگ غلط یا صحیح سمجھتے ہیں کہ جی اس حکومت کی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ کویسچنیبل ہے. تو اب اس تاثر کو کیسے دور کریں گے؟ تاثر کیسے دور کریں گے کہ جی ہمارے ادارے جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ان سیاستدانوں کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں یا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جو گلے کرپشن میں جن پہ الزامات تھے. اب یہ غلط ہے یا صحیح ہے، لیکن یہ پورا پرسیپشن بنا ہوا ہے، 1-2 دن کا نہیں ہے، 10-20 سال کا 30 سال کا پرسیپشن ہے یہ. تو آپ کو یہ پرسیپشن کی لڑائی جو ہے وہ کیسے آپ ختم کریں گے؟ بہت بڑا سوال ہے. پھر یہ جو ایک بہت، اگر مجھے اجازت ہے، معیشت کی بات ہو رہی تھی، لیکن معیشت جو ہے وہ ایک دم سے خراب نہیں ہوتی زلزلے کی طرح. ہمارے یہاں جو زرداری دور حکومت میں اور پھر اس کے بعد نون لیگ کی حکومت میں جو قرضے چڑھائے گئے تھے، اس کا قرضہ ادا کرنے کے لیے بہت سارے قرضے لیے گئے. اور یہ بھی ہوا ہے کہ جو پروجیکٹ جس کی آج کہا جاتا ہے کہ ہم نے فلاں پروجیکٹ کیے، کیپٹیو پاور کے پروجیکٹ کیے، وہاں پر آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا پیسے دینے پڑ رہے ہیں، بے شک آپ یوٹیلائز کریں نہ کریں. سڑکیں جو ہیں آپ نے بنائی ہیں، لیکن مجھے لیٹ می گو ٹو طاہر صاحب، because I'm sure وہ طاہر صاحب اس کے اوپر بات کریں گے. طاہر صاحب، اگر آپ ایک کام ہو جاتا نا اس میں، یعنی معاشی طور پر اگر 3-4 چیزیں ٹھیک ہو جاتی تو یہ تمام بحث جو ہے یہ ریڈنڈنٹ ہوتی. وہ نہیں ہو پایا. سو آپ عمران خان تو اپنی جگہ پر ڈرفٹ کر رہے ہیں، لیکن جو معیشت کی ڈرفٹ ہے یہ آپ کو لے کے بیٹھ جائے گی. دیکھیں، نمبر 1 IMF کا معاہدہ اگر عمران خان صاحب رہ جاتے، وہ کنفرم نہیں ہونا تھا، وہ سائن نہیں ہونا تھا. اس کو بڑی ایفرٹ لگی ہے، بڑی لابنگ کرنی پڑی ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی، لوکلی بھی، کہ وہ معاہدہ طے پا جائے. فیٹف کی گرے لسٹ ہے، اس سے ملک نکلا ہے. 2 چیزیں، GSP+ خطرے میں تھا کہ اگر فیٹف کی گرے لسٹ سے نہ نکلے، IMF کا معاہدہ نہ طے پایا، تو شاید ہم GSP+ کا سٹیٹس بھی کھو دیں. اب اس میں ایڈ کریں کہ جتنے ہمارے دوست ممالک ہیں، دیکھیں وہ ہماری ایڈ کو بھی آتے ہیں، ہماری مدد بھی کرتے ہیں، بٹ آبویسلی وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب IMF کے ساتھ آپ کی ٹرمز ہی نہیں پوری ہو رہی، معاہدہ ہی نہیں طے کر پا رہے. اور معاہدہ کس نے کیا تھا؟ اسد عمر صاحب جو پوسٹر بوائے تھے، جو فائنینشیل وزٹ تھے، جنہوں نے اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کرنا تھا. 4 وزرائے خزانہ چینج کیے گئے. تو بات یہ ہے کہ ہم نے جب چیزوں آگے سنبھالا ہے، obviously کوئی راتوں رات یہ ٹائٹینک ہے، اس نے ٹرن اراؤنڈ اس طرح تیزی سے تو نہیں ہونا، ٹائم لگے گا. اوکے، I have to leave it there. I'm sure اس کو ہم بہت ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، پر چاروں میں شکریہ. بنیادی طور پر سیاست کا بھونچال ہے، آسانی سے نہیں جائے گا. معیشت کی ہم نے بڑی بات سنی. ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب موجود ہے، ماہر معیشت. ڈاکٹر صاحب، یہ ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی ملک نے کوئی بانڈ ایشو کر رکھے ہیں، یعنی کہ بانڈز کی مد میں ادھار لے رکھا ہے، اس کی جو ادائیگی کی تاریخ آتی ہے، اور اس ادائیگی کی تاریخ میں اگر وہ ملک وہ اماؤنٹ واپس نہ کر پائے، اس کی ادائیگی نہ کر پائے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ میں چلا گیا. تو جب ڈیفالٹ میں چلے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اب تھوڑا سی اور کلیریفیکیشن صاحب کر دوں کہ پاکستان کے جو مجموعی بیرونی قرضہ جات ہیں وہ لگ بھگ 130 ارب ڈالر کے. اس میں سے جو بانڈ کی مد میں قرضہ ہے وہ صرف 9 ارب ڈالر کا ہے. اور ہمارا ایک بانڈ جو ہے وہ میچور ہوا ہے دسمبر کی 5 تاریخ کو سن 2022، اور اس کی 100% پیمنٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک نے کر دی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پرنسپل اینڈ انٹرسٹ، یعنی کہ سود کے ساتھ
مکمل ادائیگی $1 بلین کی کر دی گئی تو کوئی ڈیفالٹ نہیں ہوا. جو نیکسٹ ادائیگی کی تاریخ ہے، جو میچورٹی ہے، وہ 15 اپریل سن 2024 کا $1 بلین کا بانڈ ہے. اب یہ کہنا کہ سن 2024 15 اپریل کو کیا حکومت $1 بلین دے پائے گی یا نہیں، یہ بڑا مشکل ہے اس اسٹیج پہ. لیکن یہ میں کیٹیگوریکلی تک کہہ سکتا ہوں کہ اگلے 16 مہینے میں کیونکہ کوئی بانڈ میچور نہیں ہو رہا تو پاکستان کا ڈیفالٹ میں جانے کا کوئی خطرہ نہیں. جب آپ یہ اس بحث کو سنتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہے، آج بھی عمران خان نے یہ بات کی، دوسرے معاشی ماہرین جو ان کو ساتھ بٹھاتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں، تو آپ کو یہ سیاسی طور پر موٹیویٹڈ بیانیہ لگتا ہے، غلط فہمی پر مبنی بیانیہ لگتا ہے، یا کچھ ایسے لنگرنگ خطرات ہیں جس کی طرف ہم توجہ نہیں دے پا رہے؟ گو ہیڈ. اس طرح سے میرے خیال ہے دونوں ایلیمنٹس اس میں موجود ہیں. شاید سیاسی بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر یہ بات کی جا رہی ہے. یہ عموماً اس کا ریفرنس دیا جاتا ہے جو ایک عالمی منڈیوں میں انسٹرومنٹ چلتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ. وہ اس کی میرا خیال ہے کہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہمارے ہاں یا بہت کمزور ہے. وہ ایکچولی یہ نہیں بتاتا کہ کیا کوئی ملک ڈیفالٹ میں جانے والا ہے یا نہیں. اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس کسی ملک کے بانڈ ہیں اور آپ کو خدشہ ہے کہ وہ ڈیفالٹ میں جانے والا ہے تو ایک ایسا انسٹرومنٹ، ایک ایسا آلہ کار عالمی منڈیوں میں ملتا ہے کہ آپ اس کی انشورنس خرید سکتے ہیں. تو یہ ایکچولی انشورنس کا ایک وہیکل ہے، ایک انشورنس کا طریقہ کار ہے. یہ آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ کون سا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کرنے چلا ہے. بائی دا وے جو یہ پاکستان کے حوالے سے کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ہے، یہ بہت ہی جس کو کہتے ہیں تھنلی ٹریڈڈ ہے، یعنی کہ بہت کم ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کی. اور اگر میں آپ کو کل شام کی بات بتاؤں جو عالمی منڈیوں میں یہ ٹریڈ ہوا ہے، تو اس سے پہلے یہ کوئی 12,000 پوائنٹ پہ چل رہا تھا اور کل یہ بڑی تیزی سے گرا ہے اور 5,800 پوائنٹس پہ اس کی کلوزنگ ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ کا بھی جو کاسٹ ہے انشورنس کی وہ بڑی تیزی سے گری. ٹھیک. میں اگر آپ سے یہ پوچھ پاؤں تو پھر یہ تصور حکومت زائل کیوں نہیں کر پا رہی کہ پاکستان کے اوپر ڈیفالٹ کے خطرات منڈلا رہے ہیں؟ حکومت کی اپنی سیاسی کریڈیبلٹی کا مسئلہ ہے، کمیونیکیشن کا مسئلہ ہے، کیا ایشو ہے؟ ایک سنگین خطرناک قسم کا ڈالرز کا فقدان مارکیٹ میں پایا جاتا ہے، چاہے وہ اوپن مارکیٹ ہو یا وہ انٹر بینک مارکیٹ ہو. اب پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان جیسے ممالک جن کا بے تحاشا انحصار جو ہے وہ امپورٹس کے اوپر ہے، ساری چیزوں کو امپورٹ کرنے کے لیے ہمیں ڈالرز کے ذخائر چاہیے. اور اسٹیٹ بینک یہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس کوئی 6.7 ارب ڈالر کے ذخائر بچے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ 22 کروڑ پاکستانیوں کا یہ ملک، اور اسٹیٹ بینک کے پاس کوئی 4 یا 5 ہفتے سے زیادہ کی امپورٹ کا کوریج نہیں ہے. تو جو اصل خطرہ ہے، جو اصل بحران ہے، وہ کرنسی کرائسس ہے، وہ ڈالرز کا فقدان ہے. اور اس کے نتیجے میں اگر یہ سمت اسی سمت میں ہم جاری رہتے ہیں تو بہت خطرات جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں. اوکے، آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. آپ کا بہت ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، آپ نے بتایا کہ ڈیفالٹ ہے کیا، ڈیفالٹ کے حقیقی خطرات کیا ہیں، اس کے اندر کتنا گمان ہے، کتنا خدشہ ہے، کتنی غلط فہمی ہے، کتنا پروپیگنڈا ہے، اور اصل چیلنج کیا ہے. اب ذرا سوشل میڈیا ٹرینڈز کے اوپر چلتے ہیں. آج جو مجھے سما ڈیجیٹل نے بھجوایا اس کے اندر مجھے تو مکس ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں. اس کے اندر سیاست بھی ہے اور 4 اور چیزیں بھی ہیں. ذرا شایان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جی السلام علیکم شایان، کیا ہو رہا ہے جی ٹرینڈز کے زمرے میں؟ طلعت صاحب، آج جو ہم نے کچھ اسپیشل ٹرینڈ لیے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم فٹ بال کے میدان سے بات کر لیتے ہیں. فیفا ورلڈ کپ چل رہا ہے اور کل جس طرح ارجنٹائن نے کروشیا کو ہرایا، اس کے بعد سے پاکستان میں بھی ارجنٹینا کا ٹرینڈ چل رہا ہے اور اب تک اس پہ کوئی 2 لاکھ سے زائد ٹرینڈ ہو چکے ہیں. اور جس طرح فٹ بال کے عظیم کھلاڑی ہیں میسی، ان پر صرف ان کی ڈسکشن ہو رہی ہے ٹویٹر پر اور 4 لاکھ ان پر ٹویٹ ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ایک سیاسی 2-3 ٹرینڈز ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں.
चौरादी मुर्शिद, ये एक ट्रेंड चल रहा है जिस पर अब तक 70,000 से ज़ायद ट्वीट हो चुके हैं और ये नून लीग के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से चलाया जा रहा है और उस पर ट्वीट भी किए जा रहे हैं। एक और ट्वीट है पीटीआई के एक रहनुमा है मुराद सईद को तहफ़्फ़ुज़ दें, ये भी ट्रेंड चलाया जा रहा है और ये गुज़िश्ता 9 घंटे पहले शुरू हुआ। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें सिक्योरिटी दी जाए, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं। तो इस पर भी 50,000 से ज़्यादा ट्वीट्स हो चुके हैं और हर घंटे इसमें 500 से 600 ट्वीट्स का इजाफा हो रहा है। एक आज जिस तरह वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि भारत के दहशत गर्दी के पाकिस्तान के अंदर मुलव्वस होने के शवाहिद हैं और वो आलमी सतह पर इसको उठाएंगे। तो 15,000 से ज़ायद इस पर भी ट्वीट हो चुके हैं और इस वक्त भी ये ट्रेंड कर रहा है हिना रब्बानी घर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहुत शुक्रिया शायान। देखा आपने फुटबॉल, खारजा पॉलिसी और सियासी मारामारी चल रही है। हमने जो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत है, उसके बारे से कुछ ट्वीट्स मेरे सामने भी हैं। आमिर सईद अब्बासी साहब ने लिखा है कि एहतसाब मुंतखब नुमाइंदों और पार्लिमान के किरदार पर जैसे ही जस्टिस मंसूर अली शाह ख्वाजा हारिस से सवाल करते हैं, साथ ही जस्टिस एजाजुल हसन जवाबी रिमार्क्स दे देते हैं। कमरा अदालत में दिलचस्प सूरत हाल, चीफ जस्टिस और ख्वाजा हारिस फंसे हुए हैं। ये उनका ट्वीट है। तो कमरा अदालत में नैब तरमीम पर क्या बात हो रही है, ये ट्वीट्स का मौजू बना हुआ है। चौधरी फवाद हुसैन ने एक्सेप्शनली जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि ज़ुबानी बातें ना करें, असम्बली पसंद नहीं है तो पसंद की तो सीटें भी छोड़ दें, इसके ऊपर फवाद चौधरी तिल मिला गए और कहा कि ये कमेंट्स जो हैं द वे दे आर रिपोर्टेड दे आर इन बैड टेस्ट, पीटीआई रिजाइंड एंड जजेस ब्लॉक्ड इलेक्शंस इन पाकिस्तान, लेट्स नॉट एक्ट एज पॉलिटिशियंस, केयरलेस कमेंट्स आर डेंजरस। तो फवाद चौधरी साहब बड़े तड़ में हैं और जस्टिस मंसूर को बता रहे हैं कि उनको क्या कमेंट्स देने चाहिए या नहीं। लेकिन हिना रब्बानी खर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी ऑफिशियल ट्वीट्स हैं। इस कॉन्फ्रेंस की अहमियत अपनी जगह पर है। पाकिस्तान ने अब हिंदुस्तान की तरफ जो पॉलिसी है गूमगू की, उसको तब्दील कर दिया है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी मुलव्वस है। पिछली मिलिट्री क़यादत इसके ऊपर गुमगू में मुब्तला थी। कैफियत उनकी यही थी, एक तरफ से ये बातें करते थे, दूसरी तरफ करतारपुर राहदारी भी खोलते थे। नई मिलिट्री क़यादत की तरफ से जो आपको डोजियर नज़र आता है हिंदुस्तान के ऊपर, वो बड़ा वाज़ेह है कि हिंदुस्तान ने अगर एक काम किया तो उसका जवाब तड़ से दिया जाएगा। इसके इम्प्लिकेशंस होंगे। पाकिस्तान की पॉलिसी हिंदुस्तान की तरफ ईंट का जवाब पत्थर देने की है। हमने पहले भी डोजियर्स सबमिट किए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि नेक्स्ट लेवल पर जब ये बातें जाएंगी तो फिर पॉलिसी क्या बनेगी। मसलन इसके बाद हमने ये सवाल तो उठाना है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ कर रहा है तो हम रोकने के लिए और हकीकत में रद्द अमल देने के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं।